ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے. اس رات ان کی باری تھی تو میمونہ کے بھانجے خالد بن ولید بھی ان کے بھانجے تھے، عبداللہ بن عباس بھی ان کے بھانجے تھے. چھوٹی عمر تھی. جس دن ہجرت کی مسلمانوں نے تو عبداللہ بن عباس کی اس وقت 3 سال عمر تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 13 برس عمر تھی. تو اس رات وہ اپنی خالہ کے گھر ٹھہرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے گئے بیت الخلاء میں، تو نکلے تو لوٹے میں پانی رکھا ہوا تھا. پوچھا بھئی یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو میمونہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اس بات پر کہ چھوٹا بچہ اور کسی کے کہے بغیر خود بخود اس نے یہ بات سمجھی ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت ہوگی، تو اس نے خود ہی پانی لا کر رکھ دیا ہے. ایسا ذہین بچہ، اس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ پروردگارا اسے مال و دولت سے نواز یا اسے دنیا کی فلاں چیز عطا فرما، بلکہ دعا یہ دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل. یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو تعویل قرآن کی تفسیر سکھا دے. لو جی یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دی کی تھی. ان سے جا کر علم سیکھنا شروع کر دیا. زید ابن ثابت انصاری صحابی ہے، بڑی شان والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ خط آتے ہیں عبرانی زبان میں اور میں یہودیوں سے پڑھواتا ہوں اور مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوا کچھ ہو، مجھے کچھ اور ہی بتاتے رہے، تم عبرانی زبان سیکھ لو. کہتے میں نے 1 مہینے میں عبرانی زبان سیکھی. اس کے بعد میں ہی پھر خط پڑھتا تھا اور میں ہی خط لکھتا تھا، اور اس کے بعد 15 دنوں میں کہتے میں نے سریانی بھی سیکھی. اتنا ذہین آدمی اور کاتب واحد تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کہتے میں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا. اب اس خیال سے کہ استاد صاحب ہو سکتا ہے میں دروازہ کھٹکھٹا ہوں، وہ اپنے گھر کے کسی کام میں مصروف ہوں یا سوئے ہوئے ہوں، تو کیا خبر ہے میری وجہ سے وہ بے آرام نہ ہو جائیں، تو میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا. میں جا کر حجاز کی گرمی اور لو، اس لو میں دروازے پر جا کر گرمی کے موسم میں بیٹھ جاتا زور کے وقت کہ نماز کے لیے تو وہ نکلیں گے نا. تو جب نماز کا وقت ہوتا تو زید بن ثابت نکلتے. دروازے پر دیکھا کہ عبداللہ بن عباس ہے، نبی کریم کا بھائی، چچے کا بیٹا، بھائی ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی، اور دروازے میں بیٹھا ہے اور زمین پہ بیٹھا ہے اور لو چل رہی ہے، خاک اڑ رہی ہے، اس خاک میں پتہ نہیں کس وقت سے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو میں راستے میں کچھ پوچھ لیتا ہوں. تو وہ راستے میں جاتے جاتے ایک آدھ علم کا مسئلہ ان سے حاصل کر لیتے. اس طرح کر کے انہوں نے، یعنی اس میں ادب کی بھی انتہا ہے بھائی. ادب، خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں. تو ادب ضروری ہے بھائی. جب تک ادب نہیں ہوگا اس وقت علم میں برکت نہیں ہوتی. اول تو حاصل ہی نہیں ہوتا، حاصل ہو بھی جائے تو اس علم کے اندر برکت نہیں ہوتی. تو بہرحال انہوں نے عبداللہ بن عباس کا، اپنے اساتذہ کا
اور شاید عبداللہ بن مسعود تھے یا کون تھے، ان کی رکاب پکڑ لی عبداللہ بن عباس نے. اب اس کو شرمندگی کہ رسول اللہ کا بھائی ہے، میری رکاب. اور کہنے لگے میں اترتا ہوں، آپ سوال کرنے نہیں. ہمیں علماء کا ادب اسی طرح سے سکھایا گیا ہے، ہمیں علماء کا ادب ایسے ہی سکھایا گیا ہے. اس ادب کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے علم سیکھا. پھر وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے کچھ فوت ہو گئے، لیکن زندگی، ان کی زندگی میں ہی اللہ نے وہ ایسا ذہن رسا عطا کیا تھا کہ عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ان کی خاص مجلس شورا جس میں حضرت علی تھے، عثمان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، سعید بن زید تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، ایسے ایسے زبردست لوگ تھے. اس مجلس میں وہ عبداللہ بن عباس کو بھی بٹھاتے تھے. نوجوان بالکل، یعنی 13 برس کا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، 2 برس ان کے ملا لو 15 برس کا ہو گیا. اگر 10 برس حضرت عمر کے ملاؤ تو 25 برس کا تو ان کے زندگی کے آخر میں ہوئے نا، تو زندگی میں تو یہ 20-22 برس کے ہوں گے. تو اس نوجوان کو وہ اس بڑے بزرگوں کی مجلس میں بٹھاتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف نے ایک دن اعتراض کیا، کہنے لگے یہ کیا ہوا، ہمارے بھی اس کی عمر کے بیٹے، ان کو آپ نہیں بٹھاتے، اس کو بلا کر بٹھاتے. کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی ہے بھئی یہ کیا ہے، لڑکا کیسا ہے. بہرحال ایک دن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین کا پیغام آیا بھی تم آؤ مجلس ہے. تو میرا اندازہ تھا کہ یہ آج نہ کوئی امتحان لیں گے اور کوئی بات معلوم ہوتی ہے جو مجھے خاص طور پہ بلایا ہے. تو سب حضرات وہ بھی موجود تھے. تو عبداللہ حضرت عمر کہنے لگے کہ قرآن مجید کی جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح آ جائے اور تو دیکھے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر اور اس سے بخشش مانگ. یقیناً وہ بہت حد سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا ہے. کیا مطلب اس کا؟ ان بڑے صحابہ کرام جو کبار صحابہ تھے، بزرگ صحابہ تھے، ان سب نے کہا کہ اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب غلط نہیں ہے، صحیح ہے. جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں کتنی رکعتیں پڑھی تھیں؟ 8 رکعتیں اس فتح کے شکر میں. اور اسی طرح جب ایران کی کمر ٹوٹی نا، فارس کی، ان ایرانیوں بدبختوں کو نا صحابہ سے اسی لیے قد ہے کہ انہوں نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی. اس لیے ان کے دل سے وہ کینہ اس وقت سے ایسا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بس سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، صرف 4 بندے بچے تھے، باقی سارے ہی مرتد ہو گئے تھے. مرتدی ہونے دے، تمہاری کمر جو توڑی تھی تو تم نے مرتدی کہنا، اور تم کیا کہو گے بھائی. تو بہرحال جب مدائن فتح ہوا، قادسیہ میں شکست ہوئی ایرانیوں کو، تو حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر نے وہاں بھی صلاۃ الفتح پڑھی تھی. تو ٹھیک ہے، اس صورت کا یہ مطلب غلط نہیں ہے، بہت اچھا مطلب ہے. لیکن حضرت عمر نے پھر سب نے جب جواب دیا تو پھر عبداللہ بن عباس سے پوچھا، ہاں بھائی تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ان کی موت کی اطلاع دی ہے کہ آپ کا کام ہو گیا مکمل، اب توبہ استغفار کرو اور اگلے جہان کی تیاری کرو.
حضرت عمر کہنے لگے میں بھی اس کا یہی مطلب سمجھتا ہوں۔ دیکھو نا کہاں وہ نوجوان کتنی گہرائی تک جانے والا نوجوان تھا۔ میں نے یہ اتنا لمبا قصہ کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی کا بیٹا اگر سمجھدار ہو، نمبر اچھے حاصل کرے، تو یہ نہیں کہ میرٹ پہ آ گیا ہے میٹرک میں تو اب اس کو تو ڈاکٹر بنانا ہے، اور اب یہ آ گیا اس کو تو انجینئر بنانا ہے۔ بنا لو بھائی ڈاکٹر تم، لیکن اس ڈاکٹر سے کیا حاصل تمہیں؟ ایک اسی طرح درمیانے درجے کا آدمی تھا، بیٹے کو اس نے ڈاکٹر بنانے کے لیے بڑی محنت کی، جہاں سے پیسے بڑے لگتے ہیں، فیسیں بڑی ہوتی ہیں، لاکھوں روپے۔ ڈاکٹر بنایا بیٹے کو، بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ جب ڈاکٹر بن گیا تو اس کو جاب بھی مل گئی، تو بڑے خوش سب، اب جاب مل گئی، مستقبل روشن ہو گیا، مستقبل روشن ہو گیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، شدید زخمی ہوا، باپ کو اطلاع دی گئی، باپ آیا، اب بیٹے کا حال خراب تھا، کہتا بیٹے کیا حال ہے؟ کہتا ابا حال میرا کیا ہونا ہے، آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ کہتا بیٹے میں نے ظلم کیا؟ میں نے تو ساری پونجی تم پر لگا دی تھی، میں نے کہا آپ نے جس مستقبل کے لیے اپنی ساری پونجی لگائی تھی آج وہ مستقبل ختم ہے، اور جو ہمیشہ کا مستقبل ہے آج سے شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے تو آپ نے کچھ میری مدد کی ہی نہیں، اس طرف تو بھیجا ہی نہیں، جانے ہی نہیں دیا مجھے، آپ نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو بچہ ذہین ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس کو دین کا علم پڑھائیں، ہاں جی، فقہ ہو فی الدین۔ مجھے جب چھوٹا بچہ کو ملتا ہے نا، میرا پوترا ہو یا کوئی اور بھی چھوٹا بچہ، تو میں تو اس کو یہی دعا دیتا ہوں، اللہ فقہ ہو فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ اس کو تاویل سکھا دے اور اس کو دین کی سمجھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، خیرا میں تنوین تقلیل کی ہے، اللہ جس کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی کا بھی ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہے جس کو دین کی سمجھ نہیں، اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہی نہیں، بے شک وہ بنگلوں کا مالک ہو، ایکڑوں میں اس کی کوٹھی ہو، بے شک اس کی سینکڑوں فیکٹریاں ہوں، اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا کوئی ارادہ نہیں کیا، بلکہ جس طرح برائروں کو موٹا کر کر کے آخر میں ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کو اللہ نے موٹا کرنا شروع کر دیا کہ آخر ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے۔ تو اس لیے بھائیو، آپ کے بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے عزیز طلبہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کتاب کا وارث ہم اس کو بناتے ہیں جس کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں۔ یہ ہر ایرے غیر نتو خیرے کا نصیب نہیں ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس پر خوش رہو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو، عزیزوں کو اس کی ترغیب دو اور اس پر خوش ہوا کرو۔ قسم پیدا کرنے والے کی، میں اللہ پر خوش ہوں، اس نے میرے بیٹے سارے مولوی بنا دیے، کبھی مجھے ایسا نہیں ہوا کہ بھائی میرا بیٹے نے تو ایم اے کیا ہی نہیں ہے، نہیں کیا تو کیا ہوا بھائی۔ تو اس لیے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ اپنے بیٹوں کو دین کا علم سکھائیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں جی عالم ہے خود، سنا بیٹا او جی میں نے قرآن حفظ کرایا اس کو، میں نے کہا اب کیا کر رہا ہے؟ کہتا جی اب وہ نا بی کام کر رہا ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا کام ہوتے ہیں، بی کام، سی کام، پھر نا کام، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جناب علی نا، حقیقت یہ ہے کہ قرآن حفظ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، لیکن حافظ قرآن ہے تو جاہل ہی نا، اگر ترجمہ نہیں پڑھا جاہل ہے، اس کو کیا پتا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جب کسی ایسے کو دیکھو جو بڑا پڑھا ہے تو
اور دنیا ہی جانتا ہے، دین نہیں جانتا تو پڑھا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔